ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا، جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس وقت مچھلی نے دریا کا رخ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اسی جگہ واپس چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو یہ شرط ہے کہ جب تک میں تم کو خود نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہیں پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس اللہ تعالیٰ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا، تم نے خواہ مخواہ کشتی توڑ دی، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا، میں بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا، بغیر کسی قصور کے ان کو مار ڈالا، آپ نے برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگ ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔ اور جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے اسے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ اس کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہ وہی دو باتیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصے تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے، اور آخرکار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔